الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کو فدیے کے طور پر دے دی۔ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہے ابراہیم پر، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأزاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يهجر مصلانا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيب بها نفسا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل فيها صيام كل يوم فيها بصيام سنة وقيام كل يوم ليلة منها بقيام ليلة القدر وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام میں دو جہاں ساتھ ہے اس کی ساتھ ہے لارب اس کی با کمال و با صفا چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں ذات ہے لارب اس کی با کمال و با صفا عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں قدرت حق میں نہیں حائل کوئی شاہ و گدا وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے مشکلیں ساری کرے گا حل ہماری کبریا دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات روز محشر بالیقین ہو جائے گا فضل خدا
خواجہ ہر دوسرا نے یہ سبق دیا ہے مجھے، خالق و غفار کے آگے تو سر اپنا جھکا، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، نعرہ توحید سے ہر شرک بدعت کو مٹا، حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لا ریب سب، مانگ تو اپنے خدا سے ہے وہی حاجت روا، چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، تاکہ راضی تجھ پہ ہو جائے حبیب کبریا، جس کا انور ہے بھروسہ خالق غفار پر، اس کو محشر میں نہیں کوئی خوف و خطر کوئی ذرا، بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 23ویں پارے میں سورہ صافات کی چند آیات تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے پیش کیے وہ بھی بیان کیے۔ جتنا آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر مساجد کے اندر جو مضامین بیان ہوتے ہیں خصوصاً ہماری مسجد میں، وہ واضح ہے، وہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ اور اس سے متعلق دیگر مسائل، انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک عظیم نبی جو جد الانبیاء شمار ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کے حوالے سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی آیات تلاوت ہوئی، ان میں خاص طور پر ابراہیم خلیل اللہ کے ایک فرزند کا ذکر ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا حوصلے والا۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ اکثر قرآن حکیم میں آتا ہے، ایک کے نام کے ساتھ بغلام حلیم آتا ہے، ایسا لڑکا جو پڑھا لکھا تھا، بہت جاننے والا تھا، اور دوسرے کے تذکرے کے ساتھ آتا غلام حلیم، حوصلے والا۔ اس وقت جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں اور جس صاحبزادے کا تذکرہ ہے وہ حوصلے والا، حوصلے سے مراد یہ ہے کہ جب باپ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس حوصلے والے بیٹے نے یعنی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی ایسا بیٹا تھا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا ذبیح اللہ۔
انہوں نے باپ کی بات کو سننے کے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا اللہ کی طرف سے کر گزرے۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اس معاملے میں بے چینی بے قراری کا اظہار کروں گا تو فرمان لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا عظیم پیغمبر تھے، کیا عظیم پیغمبر تھے، کیا عظیم بیٹے تھے۔ انبیاء تو سب کے سب عظیم ہیں، لیکن یہ جو باپ بیٹا ہے ان کا ثانی نہیں ملتا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے فلما اسلما، باپ بیٹا گفتگو کرنے کے بعد تیار ہو گئے اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا جس طرح کسی کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں قرآن حکیم کے اندر اس عمل کا ذکر نہیں، صرف کلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا کر چھری ہاتھ میں لے کر ان کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات شاید گزشتہ سالوں میں قربانی کے احکام و مسائل بیان کرتے وقت میں نے ذکر کی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے چھری کو دبا کر پھیر رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، لیکن چھری گلا نہیں کاٹتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم خلیل اللہ زور سے چھری کو چلا رہے ہیں، اور جب گلا نہیں کٹتا تو چھری کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کم بخت گلا کاٹتی کہ نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے پیغمبر کی علیہ السلام۔ اور پھر دیکھیے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، لیکن باپ مشرک عازر، بت پرست، بت فروش، بت تراش۔ کس گھر میں خدا نے کتنا عظیم انسان پیدا کیا اور کتنی عظمت اس کو بخشی۔ چھری کو مخاطب کر فرماتے ہیں کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، میں کس طرح کاٹوں؟ مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ گلا نہیں کاٹنا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے کی کھال اللہ اس کو کلام کرنے کی توفیق دے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں نہ کٹوں، کون کاٹ سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کاٹ، چھری کہتی ہے مجھے حکم ملا مت کاٹ، اور کھال کہتی ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ مت کٹ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا منقاد ہو کر، فرما بردار ہو کر بیٹے کو زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اعلان کیا عرش مولا سے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب دیکھا تھا آپ نے پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں فدیناہ بذبح عظیم، بیٹے کے گلا تو نہیں کٹوایا، البتہ جنت سے ایک دمبا بھیج کر انہی پلکوں کے اندر ذبح کرا کر ابراہیم خلیل اللہ سے قربانی پوری کرا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھ جھپکنے کے بعد دیکھا تو بیٹے حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ،
کیا عظیم باپ ہے اور کیا عظیم بیٹے ہیں. اللہ اکبر. مجھے قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہ آیات کریمہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی مختلف مقامات پر مختلف آیات میں آتا ہے. اسلوب بدل بدل کر اللہ کریم نے اپنا حکم سنایا ہے. ایک کمال ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ عجیب عظیم انسان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ آثار دیکھیں گے تو ان باپ بیٹوں کو دیکھیں گے. آج کل مسلمان حرمین شریفین جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ کر جہاں طواف کرتے ہیں، طواف سے دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر نیچے کو اترتے ہیں، وہاں زمزم ہے. اب تو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے، یقین ہوگا، علماء سے سنا ہوگا. زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی رگڑ سے اللہ نے زمین میں پیدا کیا. یہ آپ کے علم میں ہے، تھوڑا سا اشارہ میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ، اصل نام تو حاجر ہے لیکن ہاجرہ مشہور ہیں، ان کو لے کر اللہ کے حکم سے ملک شام سے پیدل چل کر کتنے چلے ہوں گے، کتنا سفر کیا ہوگا، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ حکم دینے والے ہیں اور عمل کرنے والے خدا کے پیغمبر ہیں. اپنے اہلیہ اور اپنے بچے سمیت چلتے 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 اس جگہ پر پہنچے جہاں خانہ کعبہ ہے. اس جگہ کوئی عمارت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی گھر تھا. اس جگہ پہنچنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ بغیر کوئی بات کیے ہوئے واپس پلٹ گئے جدھر سے آئے. اماں ہاجرہ وہ بھی تھکی ہوئی تھیں، آ کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر وہ دیکھ رہی ہیں. ظاہر بات ہے کہ بھوک بھی لگی ہوگی. اللہ اکبر. کیا گھرانہ تھا یہ، کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی، کتنا کھانے پینے کی طلب ہوئی ہوگی. اللہ کے پیغمبر ان کو چھوڑ کر واپس مڑ گئے اور کوئی بات نہیں کی. واپس جا رہے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پہ جب گئے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے. اماں ہاجرہ نے آواز دی، میرے آقا کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ کوئی جواب نہیں دی. سمجھتی تھی یہ خدا کے پیغمبر ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. چنانچہ پھر کہنے لگے، کیا یہاں ہمیں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے سر ہلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں اس گھرانے پر، قربان جائیں ابراہیم خلیل اللہ پر، اس فیملی پر. لیکن اماں ہاجرہ یہ سننے کے بعد یہ فرماتے، اذا اللہ یضیعنا، اگر ایسا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمارے ایمان ہے کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہمیں برباد نہیں کریں گے، ہمارے حفاظت کا خدا کوئی سامان کریں گے. ابراہیم خلیل اللہ تو واپس چلے گئے. اب چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، وہ زمین میں پاؤں رگڑ رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہوگی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو، انسان تو سوچتا ہے، عجیب سی صورتحال بنتی ہے. کیا عظیم گھرانہ تھا، کیا عظیم خاندان تھا ابراہیم خلیل اللہ کا. اماں حوا بچے کے لیے جب دیکھا کہ اب حضرت ابراہیم تو چلے گئے،
بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس جگہ میں جہاں زمزم نکلا ہے، اس جگہ میں ان کو لٹا کر، چٹیل زمین ہے، کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، واقعہ کو دوڑتی ہیں جدھر صفا مروہ ہے۔ یہ وہ ادا ہے حضرت اما ہاجرہ کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، تو پھر قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر لازم کر دیا کہ تم نے یہاں آنا ہے تو یوں چلنا ہے۔ وہ آگے کو جاتی ہیں، پھر پلٹ کر آتی ہیں کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، پھر جاتی ہیں، واپس آتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے، چٹیل زمین پر تھے، وہاں کو بستر تو تھے نہیں، پاؤں کی رگڑ سے، ایڑیوں کے رگڑ سے تھوڑا سا قطرے پانی کا نکلا ہے۔ اما حوا کو یہ اندازہ، حاجرہ کو یہ اندازہ تھا کہ بیٹا بھوکا تو ہے، پیاسا بھی ہوگا۔ انہوں نے وہاں پانی روکنے کے لیے ایک پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے مٹی آگے لگا دی کہ یہ پانی بچے تو ہم اس کے اس بچے کو، کیونکہ ویسے اگر یہ نکل کر ضائع ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ پانی اکٹھا ہونا شروع کیا، اما ہاجرہ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا نظام، خدا کی شان پر قربان جائیں۔ ایک قافلہ کہیں سے چلتا 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 یہاں آ کر پہنچا، تو تھوڑا سا انہوں نے ریسٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وہ دیکھا کہ تھوڑا سا پانی ہے تو پانی پیا۔ یہ وہی قافلہ ہے جو بعد میں اس جگہ آباد ہو کر یہ مکہ شہر آباد ہوا، اور اسی قافلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے۔ دیکھتے ہیں، یا اللہ اکبر، کیا حوصلہ تھا، کیا صبر تھا۔ ملک شام گئے ہیں اور واپس آئے ہیں۔ ان دنوں کے اندر تھوڑی سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی تھی، بولنے کے قابل تھے، بات کرنے کے قابل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع فرمایا تھا کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہ جو مرضی کر لیں، کیا پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے سے معصوم بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ گلہ بھی نہیں کرتے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ نہ اما ہاجرہ ہے گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ اور جب بچے بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا، تو آگے سے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو ملتا ہے کر گزریے۔ اب مجھ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر منا کی طرف گئے، اور یہ شاید بتا دیا گیا ہوگا اما ہاجرہ کو کہ مجھے ایسا حکم ملا ہے، میں ان کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج اگر یہ مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر منا کے میدان میں جا کر قربانیاں کرتے ہیں، یہ وہی ادائیں ہیں، یہ وہی ادائیں ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی، باپ بیٹوں کی۔ اللہ اکبر۔ ذبح تو نہیں ہوئے حضرت اسماعیل، البتہ کچھ عرصے کے بعد
یہاں کچھ آبادی ہونے لگی، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دے دیا کہ اس جگہ گھر بنائے، یہ خانہ کعبہ، یہ کئی دفعہ بنا ہے، میں تفصیلات پھر کسی موقع پر بیان کروں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن کریم کے اندر آتا ہے، بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ من البیت، اور پھر انہوں نے دعا مانگ، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے داتا قبول فرما دے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے جاننے والے۔ یہ خانہ کعبہ کئی بار اس کی تعمیر ہوئی، کئی بار یہ اس کی عمارت گرتی رہی، پھر تعمیر ہوتی رہی، گرتی رہی، تعمیر ہوتی رہی۔ اور ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹوں کی تعمیر کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یا اللہ ہمارے سامنے قبول فرما، سننے جاننے والا تو ہی ہے۔ اور ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس بستی اس شہر کے رہنے والوں کے لیے ایک رسول انہی میں سے بھیج، اور وہ رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے حدیثیں پڑھی ہوئی کہ رسول اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، قربانی والے دن ایک مسلمان آدم کا بیٹا کوئی کام کرتا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، سوائے خون بہانے کے، جانور ذبح کرنے کے، قربانی کرنے کے، کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ جو کام اس نے کیا ہے وہ اللہ یاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا، قیامت دن آئیں گا تو یہ اس کے جانور کے سینگ بھی لے کر آئے گا، اس کے بال بھی لے کر آئے گا، اس کی کھال بھی لے کر آئے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو پوچھنے لگے ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اس بات کو سن لیں سارے دوست، ہر بال جو جانور کے بدن پر ہوتا ہے اس کے بدلے میں خدا قربانی کرنے والے کو نیکی دیتے ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ بعض جانوروں کے بدن پر تو کروڑوں بال ہوتے ہیں، جیسے دمبے ہو گئے بیڑے، تو فرمان لگے اللہ کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے مت ناپو، بکل شارت من الصوف حسنا، بھیڑ بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں خدا نیکی دیتے ہیں۔ یہ دعا کریں کہ قربانیاں آ رہی ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو خدا اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو فضائل اور مناقب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے خدا ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ لیکن ایک حدیث ہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اس کو عیدگاہ میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی اتنا بڑا خسارہ اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا، نقصان کر دیا، تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے۔ اس کو نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ آپ کو اور ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر اس سلسلے میں کچھ آپ حضرات ترغیب دی تھی،
ہم نے لکھ کر بھی لگایا ہے بار، گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا یہ عمل جاری ہے الحمدللہ، اور بہت سارے ہمارے احباب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی گوشت اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، جو یہاں مانگنے کے لیے بہت سارے غریب آتے ہیں ان کو بھی دے جاتے ہیں۔ یہی ترغیب میں آپ کو دوں گا، جہاں بھی قربانی کریں، ضرور نہیں کہ یہیں کریں، جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہے، لیکن اپنے ذات کے لیے جہاں گوشت لے جاتے ہیں وہاں معاشرے کے پسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہم نے اگرچہ لکھ کر لگا دیا کہ غریبوں کو ترجیح دی جائے، یقیناً ہر مسلمان خصوصاً مسجد شہداء کا، کیونکہ بار بار یہ سن چکا ہے، وہ غریبوں کو ترجیح دے گا، اور آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کرنے اور اس کا وہ مقصد جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا وہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور وہ برکات نصیب فرمائے آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ اس کے لیے آپ ابھی سے ٹائم ہے، سوچ لیں۔ ہاں البتہ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کی تھی، اور میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے اور اس کو ضرور پڑھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے مختلف مسائل پر رسالے لکھے ہیں اور سب خدا کی رضا کے لیے تقسیم کیے ہیں۔ اس کو غور سے پڑھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عیالدار ہے، جس کے بہت سارے عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، اور ضرورت مند ہے، وہ سارا گوشت گھر میں رکھ کر کھاتا ہے، قربانی اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن گوشت اپنی مجبوری کے تحت گھر میں رکھ کر کھاتا ہے، بغیر شک اور شبہ کے اس کی قربانی درست ہے، قبول ہے اور ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اور وہ سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں اپنے ان وسائل کی بنیاد پر، وہ قربانی کے دنوں کے اندر ایک قربانی کرنے کا گوشت اگر غریبوں میں بانٹ دیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کا عمل شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد سے شام تک مرد و زن بچے آتے رہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی توفیق ہوتی ہے ہمارے احباب کو وہ تقسیم کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو بھی ترغیب دے رہا ہوں، یہ حکم نہیں دے رہا کہ آپ اپنے گھر میں رکھ کر کھا سکتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن نیت کا معاملہ خدا کو معلوم ہے، آپ کی نیت کیا ہے اور اللہ آپ کے اندر کے حالات کو جانتا ہے۔ تو معاشرے کے جو غریب لوگوں کا ضرور اس میں خیال کریں۔ غریبوں میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار ہو سکتے ہیں، واقف کار ہو سکتے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ لیکن جیسا پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی مجبوری ہے کہ آپ وہ گوشت سارے کا سارا گھر میں رکھنے کے لیے مجبور ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ نیت اللہ تعالیٰ کو آپ کی معلوم ہے، آپ سارا گوشت گھر میں رکھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے۔ اس میں فوت شدہ جو عزیز ہیں آپ کے، ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو خدا نے وسائل دیے ہیں ان کو میں ترغیب دوں گا کہ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور ڈالیں۔ خدا قبول کرے آپ کے اس عمل کو، اور جو مسلمان میں قربانیاں کرتے ہیں خدا ان کو توفیق دے کہ جہاں اپنی والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بیوی بچوں کا حصہ رکھتے ہیں، وہاں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، آج پھر میں اس کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں۔ قربانی گھر کی طرف سے نہیں، فرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک گھر میں کئی افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، بچے بالغ ہو چکے ہیں، بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، چاہے وہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں کہیں بھی، لیکن اگر ان کے اپنے ملکیت کے اندر اتنے پیسے ہیں، اتنے اثاثے ہیں کہ وہ قربانی ان پر واجب ہے، تو قربانی اپنی طرف سے ان کو کرنی پڑے گی۔
اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کا اظہار کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات تک پہنچا دوں، اور یقیناً آپ اپنے احباب کو بھی بتائیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں قربانی کر کے اللہ کے ہاں اجر پا لیں گے۔ لیکن کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، گھر کی طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ایسا نہ کریں، قربانی کرنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے کریں۔ اگر بیٹی مثال کے طور پر پڑھ رہی ہے لیکن اس کے پاس ایسے وسائل ہیں، آپ نے زیور بنا کر دیا اس کو، چوڑیاں ہیں، انگوٹھیاں ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ لڑکا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ صرف ماں باپ پر نہیں، اولاد پر بھی ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، اس رسالے کے اندر لکھا ہے قربانی گھر پر نہیں فرد پر ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، اور لڑکیوں کے پاس اب تو خیر کافی سونا ہوتا ہے، اب تو سونا اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ میں نے اس دن حساب لگایا تھا، سونا اگر ہے 7.5 تولہ کسی کے پاس ہے، اس کی قیمت بنتی ہے 24,75,000، جو موجودہ حالات میں قیمت ہے اس کی۔ اور چاندی ہے 52.5 تولہ، اس کی قیمت بڑھتی ہے 1,78,500 روپये۔ چاندی یا چاندی کی مالیت کے کسی پاس اثاثے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جہاں تک سونے کا معاملہ ہے، وہ تو آپ اندازہ کر لیا، وہ بہت عروج پر چلا گیا سونے کی قیمت۔ بہت سی خواتین ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چوڑیوں کی شکل میں، انگوٹھیوں کی شکل میں، دیگر زیورات وغیرہ کی شکل میں۔ لوگ بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں یا بیٹیاں بیاہ کر لاتے ہیں، ان کو سونا بھی دیتے ہیں، ماں باپ بھی دیتے ہیں، سسرال بھی دیتے ہیں۔ سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، نہ کریں تو الگ معاملہ ہے کہ قربانی سب پر واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارا کچھ تمہیں حاصل ہے۔ تو پھر دیکھیے، آج کل ایک حصہ ڈالنے کے لیے ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں، مثال پر ہم نے اس کا حساب لگا کہ 30,000 روپये، جس کے پاس لاکھوں کی مالیت کا سونا موجود ہے، اگر 30,000 روپये سے خرچ کر کے اس نے اپنے جانور قربان کر دے، اس کو قربانی دے دی، تو کتنا آسانی کے ساتھ سارا معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن سونا اگر کسی کے پاس ہے تو سونے کی بہت بڑی مالیت ہے۔ چاندی بھی بہت اونچے مقام پر چلی گئی ہے، چاندی کے برابر کسی کے پاس پیسے ہیں تب بھی۔ اس واسطے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قربانیاں آ رہی ہیں، قربانی کا وقت آ رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو ہمت دے کہ آپ قربانی کر سکیں، اپنی بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کر لیں، یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اگر کسی کے پاس وسائل ہیں اور وہ سستی کرتا ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، من وجد ساعۃ لأن یضحی، جو گنجائش پاتا ہے کہ قربانی کر سکے، فلم یضحی، اور قربانی کی فلا یحضر مصلی، وہ اپنی عیدگاہ میں نہ جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ عیدگاہ جا کر جو مسلمان عید کی نماز پڑھتے ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم جو اس نے نہیں پورا کیا۔ اس واسطے آپ حضرات مسئلہ چونکہ سمجھ چکے ہیں، اور پمفلٹ اس سے پہلے بھی آپ تک پہنچ چکا ہے، اب بھی پہنچ جائے گا۔ ہاں جی، رسالہ کدھر؟
رسالہ کدھر ہے رکھے ہوئے بعد سے لے لیں، اور اگر نہ ملیں تو ہمارے قاری صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کر لیں۔ الحمدللہ العظیم اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لکھے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنے احباب کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، برطانیہ میں چونکہ ہمارے چھوٹے بھائی اور عزیز رہتے ہیں، ان کے حوالے سے میں کافی اپنے یہ پمفلٹ یہ ساری چیزیں بھیجتا ہوں، اور برطانیہ سے آگے یورپ کے دوسرے ملکوں تک بھی آپ وہاں سے لوگوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے احباب کو جو یہاں موجود ہیں، رشتہ دار ہیں، شہر کے اندر موجود ہیں یا شہر سے باہر ہیں، ان تک بات پہنچائیں۔ آپ کی اس ترغیب سے اگر ان کو یہ نیک عمل کرنے کی توفیق ہوگی تو وہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اس پر بھی، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سمیٹ دیں گے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی نیکی ہے قربانی، معمولی بات نہیں۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، ان میں سے ایک نیک عمل ہے قربانی بھی، اور اس کے اندر اللہ کے پیغمبر کا حصہ ڈال لیں، اپنے دادا دادی جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی طرف سے قربانی کر لیں، اپنے احباب دوست عزیز اقارب ان کی طرف سے قربانی کر لیں، بہت کچھ کر سکتا ہے انسان۔ ہاں البتہ نمائش نہ کریں۔ نمائش یہ ہے کہ لوگ بکرا خریدنے جاتے ہیں تو اتنے لاکھ کا بکرا خرید لیا جی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ توفیق دے، بلا شبہ خریدیں، لیکن نمائش نہ کریں۔ وہ جو کئی لاکھ روپے کا ایک بکرا خریدتے ہیں، اس کئی لاکھ کو بچا کر ایک ایک آدمی کے جو آپ کے عزیز و اقارب میں ہیں، دوستوں میں ہیں، ان کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں جائز طریقے سے۔ اور 30,000 موجودہ وقت کے اندر کوئی بڑی چیز نہیں، لوگ تو اس سے زیادہ بھی غالباً دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پورا حساب کر کے کم سے کم بھی مسلمانوں پر قربانی کرتے وقت کتنا کچھ ان کے حساب ہوتا ہے، تو 30,000 سے زیادہ نہیں پڑا۔ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ سارا حساب کتاب میں نے انہی کے کہنے پر لگوا دیا۔ آپ حضرات ضرور کریں، ضرور نہیں کہ یہاں مسجد شہدائی میں آ کر قربانی کریں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ قبول کرے آپ کے اس عمل کو، آپ کے رزق کو قبول فرمائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس میں آپ کے اپنے عزیز جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کسی بچے کا فرق کرو، عقیقہ نہیں کیا، اس قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، قربانی کا گوشت ہر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، البتہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، وہ صرف مسلمان کا حق ہے۔ خاص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور خاص شرائط کے ساتھ مسلمان کو دی جا سکتی ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی، آپ کے اڑوس پڑوس میں ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو خدا کی رضا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کر دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے معلومات کے ذریعے سے دوسرے احباب جتنے بھی ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں گے۔ لیکن جو مسئلہ دین کا سیکھا ہوا ہے وہ اگر دوسرے مسلمانوں کو پہنچا دیا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ خدا کی توفیق سے ہے، یہ مسائل جو بیان ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ ہے کیا، تو حضور نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ عظیم پیغمبر ہیں انبیاء کے سلسلے کے اندر، انہی کے ذریعے سے خیر کے کام اللہ نے دنیا میں پھیلائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا حوالہ دیا
اگرچہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، بیٹا ذبح ہوتا نہیں، جنت سے آیا ہوا ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے، وہ ایک مستقل سنت بن جاتی ہے۔ اور آپ حضرات جب کرتے ہیں قربانی، کرتے چلے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دائماً ابداً ہمیشہ کے لیے قربانی کرنے کی اور وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے، جو اس قربانی کرنے کا عمل جو ہے اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ لیکن اس شرعی ضابطوں کو ضرور سمجھ رکھیں۔ جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے، جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، میں نے یہ جو رسالہ لکھا ہے الحمدللہ العظیم، اس میں جتنے حوالہ جات لکھے ہیں، اگر ان کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ کتابیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی کتابیں بنتی ہیں، لاکھوں روپے کی۔ انہی کے حوالے سے یہ رسالہ لکھا ہے الحمدللہ العظیم، اور آپ حضرات تک پہنچا ہے۔ آپ خود اس کو محفوظ بھی رکھیں، دوسرے احباب تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر علماء اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر یہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے، تحریراً لکھیں گے نہیں اور زبانی بیان نہیں کریں گے، تو یہ خدا کے ہاں مجرم بنیں گے۔ عوام الناس اگر اس سلسلے میں بے خبر رہتے ہیں، یہ علماء جو ہیں اس میں جواب دہ ہیں۔ میں الحمدللہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور کی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ احکام رمضان پر بھی رسالہ لکھا تھا، عقیدہ توحید پر بھی رسالہ لکھا ہے، نماز مصطفیٰ بھی میں نے لکھی ہے، مسائل زکوٰۃ پر بھی میں نے لکھا ہے، اسی طریقے سے احکام رمضان بھی لکھے ہیں، اور یہ قربانی پر بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ بہت سارا کچھ لکھا ہے الحمدللہ عظیم۔ تو میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد میرا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیچی نہیں، ہم نے سب خریدی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سراہیں گے، اس میں ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں، یہ قربانی کے سلسلے میں چونکہ میں نے بات آپ سے کرنی تھی، تو آپ حضرات نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔